السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. سب سے پہلے درود و السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی ویڈیو میں ہم کورس سلیکشن کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے اور لائیو میں آپ لوگوں کے سامنے کورس سلیکشن کروں گی بھی، اسپیشلی سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس. سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں انہوں نے فرسٹ ٹائم کورس سلیکشن کرنی ہے، تو آف کورس ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. 13 کچھ سبجیکٹس ان کو شو ہو رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کون سے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں. ایف گریڈ والے بھی ہیں، ڈی گریڈ والے بھی ہیں، بی نیگیٹو گریڈ والے بھی ہیں، سی والے بھی ہیں. تو ان میں سے کون سے رکھنے چاہیے، نیو رکھنے چاہیے یا ریپیٹ کرنے ہیں. پہلے سارے کے سارے جو ہیں یہ چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو سی ویڈیوز جیسے ہی میں اپلوڈ کروں آپ لوگوں تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے ابھی آپ لوگوں کے ہوم ٹیب پہ جو ہے وہ پریویس سبجیکٹس ہی شو ہو رہے ہوں گے. تو آج آپ لوگوں کی کورس سلیکشن جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے. تو آپ لوگوں نے کورس سلیکشن والے ٹیب میں یہ آپ لوگوں کو سائڈ بار میں تھرڈ لاسٹ جو ہے کورس سلیکشن کا ٹیب نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو فوراً سے آپ کورس سلیکشن والی ٹیب میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کورسز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹس جن کے ایف گریڈ بھی ہوتے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، باقیوں کی 2 کیٹیگریز ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایف گریڈ والوں کا کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کورس انرولمنٹ سپرنگ 2025 یہ شو ہو رہا ہے. اس میں کریڈٹ ارنڈ آپ لوگوں کے کتنے ہیں، ٹوٹلی آپ لوگوں نے ارن کتنے کیے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، وہ شو ہو رہے ہیں. ابھی اسٹوڈنٹ نے 15 کریڈٹ ارن کیے ہیں کیونکہ اس کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ اس میں ایف گریڈ ہے. اس کے بعد ایگزیمپٹڈ کتنے ہیں. ایگزیمپٹڈ اب اسٹوڈنٹس اس میں بھی کنفیوز ہے کہ ایگزیمپٹڈ کیا ہے، ہمارے ایگزیمپٹڈ 0 کیوں ہے. تو دیکھیں کریڈٹ جو ہوتے ہیں نا ٹوٹل آپ لوگوں کے 131 ہوتے ہیں جنہوں نے فرسٹ سیمسٹر سے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے. 134 ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے 5th سیمسٹر سے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بی ایس انگلش کی بات کر رہی ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے فرسٹ سیمسٹر سے ایڈمیشن لیا انہوں نے کوئی بھی کورس ایگزام نہیں کیا ہوتا، انہوں نے سارے کے سارے پڑھنے ہوتے ہیں 4 سال میں. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن لیا ہوتا ہے اور پریویس انہوں نے بی اے کیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی ڈگری، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب وہ 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان میں سے جتنے بھی اسٹڈی اسکیم میں سارے کے سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہاف سے کم ہی تھوڑے سے سبجیکٹ وہ ایگزامپٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ 2 سال میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آلریڈی انہوں نے 2 سال کا پہلے کیا ہوا ہے بیچلر، اب انہوں نے نیکسٹ کرنا ہے تو بس 2 سال کے ہی ان کو سبجیکٹس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو ان کے یہاں پہ ایگزامپٹڈ کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے ارن ہی ہیں، ان کو انہوں نے دوبارہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جتنے بھی کورسز ایگزامپٹڈ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے دوبارہ نہیں کرنا، بلکہ جو ریمیننگ رہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو سیمسٹر نمبر لکھا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا کرنٹ سیمسٹر کون سا ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی آپ لوگوں کی میکسیمم کریڈٹ لمٹ لکھی ہوتی ہے. اب یہ لمٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس جن کا CGPA 3+ ہے، مطلب اور کچھ اس طرح کے اسٹوڈنٹس جن کا پاسٹ میں 3+ رہا ہے، مطلب اچھا CGPA رہا ہے، اب 2 بھی ہو گیا ہے، لائک 3 سے بلو ہو گیا ہے، تو بھی ان کے جو ہے وہ میکسیمم کریڈٹ لمٹ جو ہوتی ہے وہ 21 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک سیمسٹر کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 6 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو ان کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ وہ 6 کے علاوہ مطلب ایک اور سبجیکٹ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو 21 کریڈٹ والے جو ہیں وہ 7 سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگوں کو کریڈٹ 21 مل گئے ہیں تو آپ لوگوں نے خوشی سے 21 کے 21 ہی یوز کر لیے ہیں، مطلب کہ پورے کے پورے سبجیکٹس ساتھ رکھ لیے ہیں. بعد میں ساتوں کے سبجیکٹس میں آپ لوگوں کے جو گریڈز ہیں وہ C آ رہا ہے، D آ رہا ہے، مطلب اس طرح سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے ساتھ رکھنے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس میں محنت بھی اتنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے. اب کورس سلیکشن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں نے فرسٹ آف آل تو دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے فیلئر کورسز کتنے ہیں. 1-2 ہیں تو ان کو بھی آپ لوگوں نے ٹچ نہیں کرنا، نہ ہی امپروویبل کورسز کو ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو وہ اسٹوڈنٹس جن کی سیکنڈ سیمسٹر، تھرڈ سیمسٹر، فورتھ سیمسٹر مطلب اسٹارٹنگ کے بھی سیمسٹر رہنا، تو انہوں نے ابھی ان کو جو ہے وہ ایسے ہی رہنے دینا، اگنور کرنا ہے. کوئی بھی ٹیب آپ لوگوں نے آن نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی سبجیکٹ آپ سلیکٹ کر لیں گے آپ لوگوں کے 3 کریڈٹ اور 18 میں سے مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، ہمارے پاس 18 ہے تو مطلب ہم 6 سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. 6 3 18.
تو ہم 6 سبجیکٹس ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں. تو ہمارے تھرڈ سیمسٹر کے آپ دیکھیے اس میں سے آپ لوگوں کا ہر سیمسٹر یہاں پہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا 13 سبجیکٹ شو ہو رہے ہیں. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 13 سبجیکٹ شو ہو رہے ہیں. اب ان سبجیکٹس کے آگے جتنے بھی سبجیکٹس یہ شو ہو رہے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جب بھی کورس سلیکشن اوپن ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو نیکسٹ سیمسٹر کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ ہے EDU 403، اس کے آگے کریڈٹ اس کے 3 ہیں اور سیمسٹر اس کا کون سا ہے؟ سیکنڈ. یہ آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی سیکنڈ سیمسٹر کے سبجیکٹس ہیں جسٹ ان کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ جن کے آگے 2 2 لکھا ہوا ہے نا سیمسٹر نمبر میں، جسٹ یہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے. اب فرسٹ آف آل EDU 403 ہے، میں اس کا ٹیب یہاں سے ایکشن پہ کلک، یہ ایکشن نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آن ہو گیا. جیسے آپ آن آف کرتے ہیں نا چیزوں کو، اس طرح سے یہ ہوگی ENG 201 سیکنڈ بک ہے ہماری. اس کے بھی 3 کریڈٹ اورز ہیں اور سیکنڈ سیمسٹر کی ہے. ہمارے 6 کریڈٹ اورز یوز ہو گئے. اب آگے ہے ENG 503، اس کو ہم آن کریں گے. پھر آگے ہے ENG 506، اس کو آپ لوگوں نے اس کے ٹیب کو آن کر دینا ہے. یہ ہو گئے ہمارے 4 سبجیکٹس ہو گئے. تو مین کے 12 کریڈٹ اورز ہمارے جو ہیں وہ یوز ہو چکے ہیں. ہمارے پاس پیچھے کتنے بچ گئے ہیں؟ 2 سبجیکٹس کے بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹوٹلی ہمارے پاس 18 ہیں، 18 ہیں. نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایتھکس نان مسلمس کے لیے ہے اور اسلامک اسٹڈیز مسلمس کے لیے. یہ آپ لوگوں نے اسپیشلی انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ ایتھکس نان مسلمس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ میں اگر ایتھکس سلیکٹ کرتی ہوں یا اس کو سلیکٹ کرتی ہوں تو دونوں میں سے آپ لوگوں نے جسٹ ایک کورس سلیکٹ کرنا ہے. یہ انہوں نے اسپیشل لکھا بھی ہوا ہے کہ دونوں میں سے آپ لوگوں نے ایک کورس سلیکٹ کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اوپر والا نہیں کرنا بلکہ اسلامک اسٹڈیز والا، یہ جس کے 2 کریڈٹ اورز ہیں، اسلامک اسٹڈیز اور پاک اسٹڈیز، ان کے 2 کریڈٹ اورز ہی ہوتے ہیں اور یہ ہے بھی سیکنڈ سیمسٹر کا. تو اس کے سامنے جاتے جاتے سیدھا والا جو اس کے سامنے ہے اس والے ٹیب کو آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ والا ہمارا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی 406 اور یہ بھی سیکنڈ سیمسٹر کا ہے. اس کے سامنے والا ٹیب آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہمارے کریڈٹ اورز اب تک ٹوٹل کتنے تھے. ہمارے کریڈٹ اورز 18. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے 18. ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کتنے کیے ہیں وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. 3 6. ٹھیک ہے، یہ 1 2 3 4. یہ دیکھیے آپ لوگوں کے سارے کے سارے آپ لوگوں نے کاؤنٹ کر لینے ہیں. تو یہ 17 بن رہے ہیں کیونکہ 6 سبجیکٹس ہیں، 6 3 18 ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ایک سبجیکٹ 2 کریڈٹ اورز کا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس یہ 17 بن رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کنفیوز ہے کہ 17 بن رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں. تو دیکھیں آپ لوگوں کے 17 بن رہے ہیں نا، 18 سے کم ہے تو اوکے ہے. آپ لوگ مزید کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 18 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 18 پورے ہی کرنے ہیں ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے، ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا. اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ تو ان کو 18 ملے ہوتے ہیں، وہ 2 3 سبجیکٹ رکھ کے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ جو 2 3 سبجیکٹ رکھ کے پھر پڑھتے ہیں پھر ان کی ڈگری ٹائملی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ جیسے میں نے کورس سلیکشن کیا، یہ 6 کے 6 سبجیکٹس جو ہے وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنے ہیں. اب ایک اور بات سن لیں. اب وہ اسٹوڈنٹ جن کا VU 001 سبجیکٹ، پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ نوٹ کروا دوں. VU 001 جو سبجیکٹ تھا ان کا فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ان کے پاس پھر ٹائم ہے. دیکھیں جن کے آپ لوگوں کے ابھی جو ہے وہ آپ لوگ پیچھے سے کوئی سبجیکٹ ریپیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جن کے 18 کریڈٹ اورز ہیں وہ کیا کریں، وہ اس کو سلیکٹ کریں کیونکہ اس کا ایک ہی کریڈٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کریڈٹ ہوتا ہے. تو پھر جن کا فیل ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، جن کا فیل ہے، جن کا یہاں پہ فیلئر کورسز میں VU 001 سبجیکٹ شو ہو رہا ہے، وہ اس کے ٹیب کو بھی مطلب اس کے آگے جو بھی ٹیب ہوگا نا اس کو آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے 17 کریڈٹ اور یہاں سے بن رہے ہیں اور VU 001 کا ایک کریڈٹ اور ہے تو وہ ملا کے آپ اس کی پھر اس دفعہ لیکچر دھیان سے لے لیجئے گا اور اس کو آپ لوگ آن کر دیں. آپ لوگوں کے 18 کریڈٹ پورے ہو جائیں گے. جن کا پاس ہے وہ سبجیکٹ وہ جسٹ یہ والے جو ہے وہ سبجیکٹ رکھیں، یہ والے 6 کے 6، اور اپنا کورس سلیکشن کا جو ہے یہ میں نے سلیکٹ کر لی اور میں نے کسی بھی ٹیب کو ہاتھ نہیں لگایا، جسٹ اپنے 6 سبجیکٹ سلیکٹ کیے. اب اگر میں نیچے والے سبجیکٹس دیکھتی ہوں تو یہ سیمسٹر 3 کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3rd سیمسٹر کے ہیں. اگر میں پھر آپ لوگوں کو مینشن کر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے غلطی سے بھی 3rd سیمسٹر کے سبجیکٹس کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیا تو آپ لوگوں کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی اسٹڈی اسکیم کے اکارڈنگ اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں انہیں کو اسکالرشپ ملتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ سارے کے سارے یہاں سے سیکنڈ کے سلیکٹ کرنے ہیں، ایتھکس کو چھوڑ کے. ایتھکس کو آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں لگانا. ہاں، جو نان مسلمس ہیں اب وہ تو ان کو خود ہی پتہ ہے نا، وہ پھر اسلامیت کا ٹیب آن نہیں کریں گے بلکہ ایتھکس کا کریں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ سارے کے سارے آن کر دیے. اور اسٹوڈنٹ میں ریپیٹ ونس
اوکے یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہے جس کے بھی نیگیٹو سی اور ڈی گریڈ ہیں تو وہ یہ جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا. یہاں سے آپ نے سیو سلیکشن کر لینا ہے. ٹھیک ہے، سیو ہوگی سلیکشن، اپنی طرف سے ویٹ کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کی سلیکشن جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لوڈ سلیکٹڈ کورسز، لوڈ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ لوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کے کورسز ابھی تو یہاں پہ نہیں شو ہو رہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنا مطلب LMS لاگ آؤٹ کر کے لاگ ان کریں گے تو آپ لوگوں کے نیو کورسز جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اگر تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آتا ہے یا آپ لوگوں نے جو F والے سبجیکٹس ہیں یا D والے سبجیکٹس ہیں ان کو کب ریپیٹ کرنے. تو دیکھیں ابھی جو سمیسٹر آپ لوگوں کا چل رہا ہے نا، یہ سپرنگ سمیسٹر ہے. ٹھیک ہے، سپرنگ سمیسٹر کے فوراً بعد یہ آپ لوگوں کے اس کے پیپر ہوں گے جولائی میں. تو جولائی کے بعد آپ لوگوں کا سمر سمیسٹر سٹارٹ ہوگا. سمر سمیسٹر کیا ہوتا ہے؟ سمر سمیسٹر بیسیکلی ایک سمیسٹر ہے، 2 مہینے کا سمیسٹر ہوتا ہے. 1 مہینے بعد مڈ ہوتے ہیں اور دوسرے مہینے کے بعد مطلب جو ہے وہ فائنل ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس میں جسٹ 2 سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ 2 سبجیکٹ. وہ 2 سبجیکٹ نیو نہیں آپ سلیکٹ کر سکتے، لائک جیسے یہ سیکنڈ سمیسٹر کے تھے یا تھرڈ سمیسٹر کے تھے. آپ اس میں کوئی نیو سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کر سکتے، جسٹ F گریڈ والے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر B C D گریڈ والے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو دیکھیں ابھی اگر آپ لوگ نیو سبجیکٹ نہیں رکھتے تو وہاں پہ جو سمر سمیسٹر ہے اس میں آپ لوگ جسٹ پریویس سمیسٹر کے سبجیکٹس جو ہیں یا تو آپ اس میں فیل ہو گئے ہیں یا پھر آپ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں وہی والے رکھ سکتے ہیں. تو پھر آپ خود سوچیں کہ اگر ابھی مین سمیسٹر میں آپ ان کو رکھ لیتے ہیں، جیسے یہ ENG 502 ہو گیا، میں اگر اس کو رکھ لیتی ہوں تو میرا مین سمیسٹر کے سبجیکٹ جو ہیں وہ رہ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ لوگوں نے مین سمیسٹر کے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں، ان کو ابھی تک ابھی آن نہیں کرنا. آپ سمر سمیسٹر جیسے ہی میں نے اس اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ابھی جسٹ یہ والے 6 کے 6 سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ جان مارے گی، اس کو بالکل اچھے سے پڑھے گی تو ان کے جو ہے وہ یہ CGPA بھی انکریز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نیکسٹ جب سمر سمیسٹر ہوگا تو اس میں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ENG 502 رکھو. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک سبجیکٹ ان میں سے رکھ لینا جس میں لائک جیسے ENG 501 ہو گیا، یہ ایزی ہے. ENG 101 ہو گیا، یہ بھی بہت ایزی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی ایک سبجیکٹ اس کے ساتھ، ایک تو یہ F گریڈ والا، اس کے ساتھ یہاں سے جو امپروویبل ہے اس میں سے کوئی بھی رکھ کے اس کو امپروو کرے، اس پہ فل محنت کرے تو ان میں A+ گریڈ لے تو اوبیسلی اس کا CGPA اس پہ بھی انکریز ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کے ابھی امپروویبل کورسز ہیں، جنہوں نے امپروو کرنے ہیں، وہ ابھی نہ کریں، جسٹ اپنی کورس سلیکشن کریں، ابھی ڈن کریں. اس کے بعد جو بھی جو آپ لوگوں کے ریپیٹ کورسز ہیں ان کو بعد میں سمر سمیسٹر میں ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے، یا اگلے سمیسٹر میں اگر آپ لوگوں کو 21 کریڈٹ آورز ملتے ہیں تو اس کے میں ایک جو ہے وہ ہاں جن کو 21 کریڈٹ آورز ملے ہیں وہ یہ 6 کے 6 رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سیکنڈ سمیسٹر میں کسی کو بھی 21 کریڈٹ آورز ملے ہیں، لیکن اگر ملے ہیں تو آف کورس آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ آپ امپروویبل کورسز میں سے کوئی بھی ایک کورس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب وہ اسٹوڈنٹس جن کی ایگزامشن بیس پہ ایڈمیشن ہے تو وہ کس طرح سے کریں. وہ آپ لوگ اپنی جب اسٹڈی اسکیم چیک کرتے ہیں، اپنی اسٹڈی اسکیم میں ہمیشہ کہتے ہیں اپنی اسٹڈی اسکیم چیک کیا کریں. آپ لوگوں کو یہاں پہ ایگزامپٹڈ کو آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے کیونکہ ایگزامپٹڈ کورسز کو آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ایگزامپٹڈ کے علاوہ جو یہاں پہ اسٹڈی، یہ دیکھیں اسٹڈی شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ پینڈنگ ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسٹارٹ سے شروع کرنا ہے. یہاں سے فرسٹ سمیسٹر میں کون سا پینڈنگ ہے اس کو اٹھانا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لکھ لینا ہے. پھر اگلے سمیسٹر میں کون سا پینڈنگ ہے اس کو لینا ہے، پھر اگلے سمیسٹر میں کون سا پینڈنگ ہے اس کو لینا ہے. ایسے کر کے آپ نے اپنے 6 سے 7 سبجیکٹس کمپلیٹ کر لینے ہیں. اور میری بات دھیان سے سنیے گا، جتنے بھی 5th سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پہلے ہی بہت کم ٹائم ہوتا ہے ان کا، تو وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ امپروو کرنے بیٹھے ہیں. کورسز 2 سال ہوتے ہیں، آپ لوگ 2 سال میں نہیں کر پاتے پوری ڈگری. آپ کو ایک آدھا سمیسٹر ایکسٹرا لگانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ بلنڈرز کرتے ہیں تو 2-3 ایکسٹرا سمیسٹر لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے پہلے اپنے جو پینڈنگ سبجیکٹس ہیں ان کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، 6 سبجیکٹس تو آپ لوگوں نے مسٹ رکھنی ہے نا، 6 سے 7. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر پھر بھی آپ لوگ مطلب ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، امپروو کرنا چاہتے ہیں تو سمر سمیسٹر کی طرف جائیں گی. آپ لوگوں نے ابھی جو ہے وہ امپروو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ابھی جتنے بھی لیفٹ اوور کورسز ہیں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے اور ٹوٹل کورسز کتنے ہیں. اگر 6 بھی ایک میں رکھیں گے تو ہمارا یہ مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا. اس حساب سے پھر آپ لوگوں نے رکھنے ہیں. 7 آ رہے ہیں تو 7 رکھ لیں، مطلب اس طرح سے رکھ کے پھر آپ لوگوں نے کورس سلیکشن میں آنا ہے. اور یہاں سے کورس سلیکشن میں آ کے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے میکسیمم جو کریڈٹس ہیں مطلب ارن کتنے ہیں اور ایگزامپٹڈ کتنے ہیں، ان دونوں کو آپ لوگوں نے کاؤنٹ کرنا ہے، ارن اور ایگزامپٹڈ کو. ٹھیک ہے، اس میں سے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیفٹ اوور کتنے ہیں. ٹھیک ہے، لیفٹ اوور جتنے
جتنے بھی ہیں F گریڈ والے آپ لوگوں نے لازماً کلیئر کرنے ہیں. اس کے بعد جو نیو کورسز ہیں اس میں سے جو نیو کورسز ہیں ان کو رکھ لینا ہے اور سیف سلیکشن کر لینی ہے. ٹھیک ہے. مزید اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں. ہر ایک جو آپ لوگوں کی ویڈیو ہے نا اس کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک مینشن ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ گروپ جوائن کریں. جو بھی یہاں سے جیسے یہ ویڈیو ہے تو اس کی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو میں نے بارہا بتایا ہوا لیکن اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہر ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ گروپ کا لنک موجود ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ گروپ میں آ جاتے ہیں. وہاں سے کوئی بھی گروپ جوائن کریں, ڈسکشن گروپ کو جوائن کریں اور وہاں پہ مجھے اپنے سبجیکٹ سینڈ کر کے میری آئی ڈی مینشن کر دیں. باربی کے نام سے جو آئی ڈی نمبر ہے 0349 والا, تو اس پہ مجھے جو ہے وہ مطلب مینشن کر دیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو رپلائی بھی کر دوں گی اور آپ لوگوں کی سمیسٹر کے لحاظ سے آپ لوگوں کو بیسٹ مطلب گائیڈ لائنس بھی دے دوں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ان کو کیری کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پروجیکٹ میں نے کرائٹیریا پروجیکٹ کا اور سارے کورسز کا میں نے اس کل والی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے. اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی. آپ لوگوں نے یہ والی ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی کورس سلیکشن کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی اور ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.